بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خمس من العبادہ، 5 چیزیں عین عبادت ہیں، یعنی ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پہلے نمبر پہ النظر الی المصحف، اللہ کے پاک کلام کو، قرآن مقدس کو دیکھنا عبادت۔ دوسرے نمبر پہ والنظر الی الکعبہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت۔ تیسرے نمبر پہ والنظر الی الوالدین، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا والنظر الی زمزم وہی تحط الخطایا، زمزم کے پانی کو دیکھنا عبادت، پینے سے خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ ارشاد فرمایا والنظر فی وجہ العالم، دین کا عالم ہو، قرآن کا عالم دین ہو، اس کے چہرے کو تکنا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو النظر الی المصحف پہلا نمبر، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تاریخ میں آتا ہے، ایک شیخ ابو المعاویہ یمنی ترتوسی رحمت اللہ علیہ عالم دین گزرے ہیں، مادر ذات نابینا تھے، لیکن انہوں نے اپنے کمرے میں قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن شاگرد پوچھنے لگا، حضرت آپ نے یہ قرآن کا نسخہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو رو کے فرمانے لگے، بیٹا راز کی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے پیدائشی نابینا پیدا کیا ہے، لیکن میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ میں تیرے پاک کلام کو دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ کا کلام قرآن کھولتا ہوں، فوراً میری دونوں آنکھوں کا نور آ جاتا ہے، میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، نظر لوٹ آتی ہے، پھر قرآن بند کرتا ہوں، پھر نظر چلی جاتی ہے، پھر کھولتا ہوں، پھر واپس نظر آ جاتی ہے۔ ایک امام نافع مدنی رحمہ اللہ گزرے ہیں، جنہوں نے 70 سال تک مسجد نبوی میں امامت کرائی اور قرآن پاک پڑھاتے رہے، تو ان کے جسم سے، منہ سے ایک فطری قدرتی خوشبو آتی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا حضرت امام صاحب یہ خوشبو بڑی عجیب ہے، ہمیں دنیا کی معلوم نہیں ہوتی۔ تو فرمانے لگے، سارا دن قرآن پڑھاتا ہوں اور 70 سال ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امامت کرتے ہوئے، جب رات ہو جاتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک لگا کے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، جس کی برکت کی وجہ سے میرے جسم سے اور منہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والنظر الی الکعبہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت۔ 120 رحمتیں ہر آن ہر گھڑی اتر رہی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں باقی عبادت کرنے والوں پر، اور ایک آدمی محبت کی نظر سے اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے تو 20 رحمتیں اس کے اوپر بھی آ رہی ہیں۔ اسی طرح والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک دفعہ دیکھو گے ایک مقبول حج کا ثواب، 100 دفعہ دیکھو گے 100 مقبول حجوں کا ثواب، 1000 دفعہ دیکھو گے 1000 مقبول حجوں کا ثواب۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، تم روزانہ بالفرض بالمحال 1,00,000 مرتبہ والدین کو دیکھو پیار سے، تمہارے اعمال نامے میں 1,00,000 مقبول حجوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پینے سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پاک نبی نے فرمایا، جس نیت سے پیا جائے وہ نیت، وہی مراد پوری ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا، دین کا عالم، دین کا حافظ، دین کا عالم، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان علی شان ہے، وہ فرماتے ہیں، اس کائنات میں، دھرتی میں، اللہ کی دھرتی کے اوپر سب سے بڑے ولی اولیاء وہ حافظ قرآن ہیں، وہ دین کے طلباء ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں مدارس کے اندر ہجرت کیے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس دھرتی کے سب سے بڑے ولی ہیں، اس لیے حفاظ کی، علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ مسنۃ الفردوس ایک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، جس نے حافظ قرآن کو ایک مرتبہ کھانا کھلا دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس حافظ قرآن کے سینے کے اندر جتنے قرآن کے حروف محفوظ ہیں، ہر حرف کے بدلے میں کھانا کھلانے والے کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم حفاظ علماء کے ساتھ محبت عقیدت رکھیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔
آخری بات یہ ہے، ایک عالم دین گزرے ہیں مولانا بدر عالم میریٹھی رحمہ اللہ، جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ ہر 6 ماہ کے بعد جب ان کی قبر کھولی گئی اس مجبوری پہ کہ وہاں دوسری میت کو دفن کیا جائے تو ان کی لاش تازہ تھی۔ ہر 6 ماہ کے بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا، لاش بالکل تازہ، کفن بالکل میلا نہیں ہے، تازہ۔ ان کا بیٹا مدرس تھا مولانا آفتاب عالم، جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میرے والد گرامی رات کو مدرسے میں سوتے تھے اور مجھے فرماتے تھے میری 4 پائی اس طرح بچھا دے کہ قرآن کے حافظوں کی طرح میرے پاؤں نہ جائیں، ان کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی اسی طرح میں سمجھتا ہوں جس طرح قرآن مقدس کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ تو وہ اہل سعودیہ کہنے لگے یقیناً تیرے والد کی یہ نیکی تھی، اللہ نے ان کی میت کو، لاش کو تازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک اہل دین کی، علماء کی، حفاظ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔